بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ جہاں بددعا دینے کا وقت آئے وہاں صبر کر لو، اللہ وہ دے گا جو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ زندگی اتنی تو سمجھ آنے لگی ہے کہ باتیں دل میں رکھنے سے رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور باتیں کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تو تسکین دیتا ہے لیکن دل و دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ آج کل طلاق شدہ عورتوں میں زیادہ تر عورتیں تعلیم یافتہ ہیں۔ قصور کیا ہے، تعلیم یا تربیت؟ اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو دکھ سناتے پھرتے ہیں۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی مصلحت ہوتی ہے، بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، اگر گرم ہوں تو ہاتھ جلاتے ہیں، ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کرتے ہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ اس کا صرف شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ مخلص ہوں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ المیہ صرف یہ نہیں کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ رشتوں کو ایسی محبت اور احترام سے نبھایا کرو جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی نکالتی ہے مگر پھولوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیتی۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر ملنا، مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ زندگی میں تین چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ پڑوسی سے اس کا مذہب اور نیکیاں اللہ خود پوچھ لے گا، آپ صرف یہ پتہ رکھیں کہ اس کے بچوں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ اندھیرا کبھی خود ختم نہیں ہوتا، یا تو اس سے نکلنا پڑتا ہے یا اسے روشنی میں بدلنا پڑتا ہے۔ آپ بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھیے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھیے اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھیے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے مگر کسی کو تکلیف دینا قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن واپس ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ وقت بھی عجیب ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو کبھی دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا
اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ مریں تو آپ کو مار دیتی ہیں۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا بہترین تحفہ عزت ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا کہ لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں ایک تلخ حقیقت۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا ایک ورق پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ ڈالتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خود خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نیتوں کا اثر چہرے پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے۔ اپنوں سے زیادہ شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شکایتیں دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں اگر ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ انسان کی شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زندگی کی حقیقت جو مل گیا وہ بہترین ہے، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ ہوں گے کچھ اور بھی اسباب تباہی کے، مگر خوش فہمی بھی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی پریشانیوں کی گنتی کرنے کا تو ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی ہی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ بے وقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، لیکن عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے
اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے سب وار بیکار تھے۔ یہی حقیقت ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی تکلیف مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے مقرر کیے ہوئے نصیب سے نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو کر ہی رہنا ہے۔ آپ اسے نہیں روک سکتے، آپ اس سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے اپنی مدد کریں اور جو اللہ آپ تک لایا ہے اسے قبول کریں۔ اللہ کے مقرر کردہ نصیب پر ایمان رکھنے سے انسان بہت ساری تکلیفوں اور غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے سبھی بندوں کے نصیب بہت خوبصورت بنائے ہیں، آپ یقین رکھیں گے تو ہی یہ محسوس کر پائیں گے۔ پیارے نبی کی پیاری نصیحتیں۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ جس بھی مسلمان کو بیماری کی یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو بدبو آتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جس سے لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور اس کا دعویٰ غلط ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور جن باتوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ان سے باز نہ رہے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص جنت کے طلب کرنے کا دعویٰ کرے اور صدقہ و خیرات سے باز رہے اس کا دعویٰ غلط ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور فقراء اور مساکین سے نفرت کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو شخص دوزخ سے خوف رکھنے کا دعویٰ کرے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے اس کا دعویٰ ہرگز صحیح نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے،
کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یوں وہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے اور برائیوں کو مٹاتا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا اور کہتا ہے، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا ہے، اور اس کی نشو و نما حرام غذا سے ہوئی ہے، ایسے آدمی کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کو تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا، ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔